پاکستان اور دنیا کے تعلیمی نظام میں فرق۔ اس وقت تعلیمی درجہ بندی کے اعتبار سے فن لینڈ پہلے نمبر پر ہے، جبکہ سپر پاور امریکہ 20ویں نمبر پر ہے۔ 2024 میں فن لینڈ دنیا کا واحد ملک بن گیا ہے جہاں مضمون یعنی سبجیکٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ فن لینڈ کا کوئی بھی اسکول زیادہ سے زیادہ 190 بچوں پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ 19 بچوں کے لیے ایک ٹیچر رکھا جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے لمبی بریک بھی فن لینڈ کے اسکولوں میں ہوتی ہے۔ بچے اپنے اسکول ٹائم میں 75 منٹ بریک میں گزارتے ہیں، جبکہ دوسرے نمبر پہ 57 منٹ کی بریک نیو یارک کے اسکولوں میں ہوتی ہے۔ جبکہ ہمارے ہاں پاکستان میں اگر والدین کو پتہ چل جائے کہ کوئی اسکول بچوں کو پڑھانے کی بجائے اتنی لمبی بریک دیتا ہے تو وہ اگلے ہی دن بچے اسکول سے نکلوا لیں۔ خیر، اب دلچسپ بات ملاحظہ کریں کہ پورے ہفتے میں فن لینڈ کے اسکولوں میں محض 20 گھنٹے پڑھائی ہوتی ہے، جبکہ اساتذہ روزانہ اپنی سکلز بڑھانے کے لیے صرف 2 گھنٹے سرو کرتے ہیں۔ 7 سال سے چھوٹے بچوں کے لیے پورے ملک میں کوئی اسکول نہیں، جبکہ 15 سال سے پہلے کسی قسم کا کوئی باقاعدہ امتحان نہیں لیا جاتا۔ جب ریاضی کے ایک استاد سے پوچھا گیا کہ آپ بچوں کو کیا سکھاتے ہیں تو وہ مسکراتے ہوئے بولے کہ میں بچوں کو خوش رہنا اور دوسروں کو خوش رکھنا سکھاتا ہوں، کیونکہ اس طرح وہ پوری زندگی میں ہر سوال کو بآسانی حل کر سکتے ہیں۔ اب جاپان کی ہی مثال لے لیں۔ 3 جماعت تک بچوں کو ایک ہی مضمون سکھایا جاتا ہے اور وہ ہے اخلاقیات اور آداب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس میں ادب نہیں اس میں دین نہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ جاپان والے حضرت علی کو کیسے جانتے ہیں اور ہمیں ابھی تک ان کی اس بات کا علم ہی نہیں۔ بہرحال اس پر عمل کرنے کی ذمہ داری فی الحال جاپان والوں نے لی ہوئی ہے۔ پاکستان کے مشہور و معروف رائٹر جناب اشفاق احمد صاحب مرحوم کو ایک دفعہ اٹلی کی عدالت جانا پڑا۔ انہوں نے وہاں اپنا تعارف کروایا کہ میں ایک استاد ہوں۔ یہ سن کر جج سمیت کورٹ میں موجود تمام لوگ اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے۔ اس دن مجھے معلوم ہوا کہ قوموں کی عزت کا راز استادوں کی عزت میں ہے۔ یہ ہے قوموں کی ترقی اور عروج و زوال کا راز۔ جاپان میں معاشرتی علوم پڑھائی نہیں جاتی، کیونکہ یہ سکھانے کی چیز ہے، پڑھانے کی نہیں، اور وہ اپنی نسلوں کو بہت خوبی کے ساتھ معاشرت سکھا رہے ہیں۔ جاپان کے اسکولوں میں صفائی ستھرائی کے لیے بچے اور اساتذہ خود ہی مل جل کر اہتمام کرتے ہیں۔ صبح 8 بجے اسکول آنے کے بعد سے 10 بجے تک پورا اسکول بچوں اور اساتذہ سمیت صفائی میں مشغول رہتا ہے۔ دوسری طرف آپ پاکستان کا تعلیمی نظام دیکھیے، جو صرف نقل اور چھپائی پر مشتمل ہے۔ ہمارے بچے پبلشرز بن چکے ہیں۔ اب تماشا دیکھیں، جو کتاب میں لکھا ہے اساتذہ ہو بہو اسی کو وائٹ بورڈ پر نقل کرتے ہیں۔ بچے دوبارہ وائٹ بورڈ پر لکھا ہوا اپنی کاپی پر چھاپ لیتے ہیں۔ اساتذہ اسی نقل شدہ اور چھپے ہوئے مواد کو امتحانات میں دیتے ہیں، خود ہی اہم سوالوں پر نشان لگواتے ہیں اور خود ہی پیپر بناتے ہیں اور خود ہی اس کو چیک کر کے خود ہی نمبر دیتے ہیں۔ بچے کے پاس یا فیل ہونے کا فیصلہ بھی خود ہی کرتے ہیں، اور ماں باپ اس نتیجے پر تالیاں بجا بجا کر بچوں کے ذہین اور قابل ہونے کے گن گاتے رہتے ہیں۔ لیکن جن کے بچے فیل ہو جاتے ہیں وہ اس نتیجے پر افسوس کرتے رہتے ہیں اور اپنے بچوں کو کوڑ مغز اور کن ذہن کا تانا دیتے رہتے ہیں۔ پاکستان میں تو حالات کچھ ایسے ہیں کہ ہر گلی میں 2 سکولز بنے ہیں۔ ہر سکول میں چھوٹے بچوں کے لیے پلے، نرسری اور پریپ کے 3 سیکشن بنے ہیں۔ ہر سیکشن میں 30 بچے ہیں اور امتحانات کے بعد ان 30 بچوں میں سے 10 فرسٹ پوزیشن لے جاتے ہیں، باقی کے 10 سیکنڈ پوزیشن اور آخری 10 جو ہیں وہ تھرڈ پوزیشن حاصل کرتے ہیں۔ مطلب کہ ہم جان بوجھ کر بچوں کو ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں تقسیم کر دیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ 10 بچے لائق ہیں اور وہ 10 بچے نالائق ہیں، حالانکہ یہ معاشرے کے سخت خلاف ہے۔ اور مزید یہ کہ یہی پرائیویٹ سکولز سال میں 2-3 دفعہ پیرنٹس ٹیچر میٹنگ یعنی PTM بھی منعقد کرتے ہیں، جس میں بچوں کے والدین کو بلوا کر نفسیاتی طور پر اچھا خاصا ڈانٹا جاتا ہے کہ آپ کے بچے کو لکھنا نہیں آتا، آپ کے بچے کو سبق یاد کرنا نہیں آتا، آپ کا بچہ کلاس میں سوتا رہتا ہے، فلاں فلاں فلاں۔
بچے کے اخلاق، آداب اور دیانتداری کے بارے میں نہ تو والدین سے کچھ پوچھا جاتا ہے، نہ ان کو کچھ بتایا جاتا ہے، اور نہ ہی اساتذہ اس چیز میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ بچوں کے والدین کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھتے ہیں اور گھر واپس آ جاتے ہیں۔ اب واپس آئیں ذرا جرمنی کی طرف۔ جرمنی میں اگر والدین میں سے کوئی بھی اپنے بچے کے سامنے سگریٹ پیتا ہے تو اسے 3 ماہ کی سزا ہو سکتی ہے۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ جرمنی کے ایک اسکول میں بچے نے پینسل منہ میں ڈال کر بتایا کہ میرے والدین ایسے سگریٹ پیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر استاد بہت حیران ہوا اور اگلے ہی دن اسکول انتظامیہ نے اس بچے کے والدین کو اسکول طلب کیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے بچے کے سامنے سگریٹ کیوں پیا۔ والدین نے وقتی طور پر تو معذرت کی اور معافی بھی مانگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عدالت کی طرف سے والدین کو 200 یورو کا جرمانہ بھی ادا کرنا پڑا۔ جبکہ پاکستان میں والدین بچے کے سامنے ایسے ڈٹ کے سگریٹ پیتے ہیں اور آگے سے تانا دیتے ہیں کہ بچے میں تمہارا باپ ہوں، اور بچے کی آگے سے اتنی جرت کہ اپنے باپ کو کچھ کہہ سکے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جرمنی میں بچے کی ابتدائی تعلیم کے پہلے 5 سال کاپی اور کتاب نام کی کوئی چیز نہیں لگوائی جاتی۔ بچے کو تمام پریشانیوں سے دور رکھا جاتا ہے تاکہ بچے کو کسی قسم کا بوجھ نہ لگے اور نہ ہی بچے کو غصہ آئے۔ لیکن اگر پاکستان کی بات کریں تو پہلی کلاس سے ہی بچے کو 8 کتابیں اور 8 کاپیاں تھما دی جاتی ہیں، اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کے پاس اتنی بکس اور اتنی کاپیز ہیں۔ صبح سے دوپہر تک اسکول اور پھر شام تک ٹیوشن پڑھا کر ہم بچے کو نفسیاتی طور پر پاگل کر دیتے ہیں، اور بہت جلد بچے تعلیم سے اکتا جاتے ہیں۔ ہم 13-14 سال تک بچوں کو قطار میں کھڑا کر کے اسمبلی کرواتے ہیں، اور وہ اسکول سے فارغ ہوتے ہی قطار کو توڑ کر اپنا کام کرواتے ہیں۔ جو جتنے بڑے اسکول سے پڑھا ہوتا ہے وہ قطار کو روتے ہوئے ہی سب سے پہلے اپنا کام کروانے کا ہنر جانتا ہے۔ طالب علموں کا سارا وقت اسکول میں سائنس کو رٹا لگانے میں گزرتا ہے، اور آپ کو پورے ملک میں سائنسدان نامی چیز نظر نہیں آئے گی، کیونکہ بدقسمتی سے سائنس سیکھنے اور خود تجربہ کرنے کی چیز ہے، اور ہم اسے بھی رٹا لگواتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ برصغیر میں میٹرک کا پہلا امتحان 1858 میں ہوا، اور برطانوی حکومت نے یہ طے کیا کہ برصغیر کے لوگ ہماری عقل سے آدھے ہیں، اس لیے ہمارے پاسنگ مارکس 65 تو برصغیر والوں کے پاسنگ مارکس 32.5 ہوں گے۔ 2 سال بعد 1860 میں اساتذہ کی آسانی کے لیے پاسنگ مارکس 33 کر دیے گئے، اور ہم ان 33 نمبروں سے بھی اپنے بچوں کی ذہانت کو تلاش کرنے میں مصروف ہیں۔ یاد رکھیں، تعلیم کسی کاپی یا کتاب یا سبجیکٹ کا نام نہیں، بلکہ اپنے معاشرے کے انسانوں کو باشعور بنانے کا نام ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے گردنوا کا خیال رکھیے گا، اور ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔